بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک شادی حضرت زینب بنت جہش جو ان کی پھوپھی زاد بیٹی ہیں ان سے ہوئی۔ اس شادی کا تذکرہ سورہ احزاب میں موجود ہے۔ قرآن مجید نے اس پہ تبصرہ کیا ہے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ استاذ امین احسن اصلاحی نے جس طریقے سے اس شادی کو ایکسپلین کیا اور یہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ کا کیا منشا تھا وہ آپ کے سامنے رکھ دوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس شادی پر بہت سارے اعتراضات کیے گئے ہیں۔ ناقدین نے اس شادی کو جس طرح سے پورٹرے کیا ہے اور اس میں شاید ان کا اتنا قصور نہیں ہے جتنا ہماری ان بے سروپا بعض تفسیری روایات کا ہے اور تاریخی روایات کا، جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جو بیان ہوا ہے وہ تقریباً ناقابل بیان ہے۔ مثال کے طور پہ ایک چیز عرض کر دوں جس سے واضح ہو جائے گا کہ معاملہ کتنا سنگین بنا دیا گیا اور کتنا نامناسب طریقے سے اس کو پورٹرے کیا گیا۔ یہ بتایا جاتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود حضرت زینب سے شادی کرنا چاہتے تھے۔ انہوں نے ان کو ایک مرتبہ جب وہ گئے وہاں ان کے پاس گھر پہ تو حضرت زید بن حارثہ جو ان کے شوہر ہیں وہ موجود نہیں تھے، اور حضرت زینب غالباً انہوں نے جو لباس پہنا ہوا تھا وہ لباس تبدیل کر رہی تھیں، اور اسی کیفیت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھ لیا اور وہ اپنا دل دے بیٹھے۔ اور یہ وہ چیز ہے جو ہمارے ہاں بیان ہوئی ہے۔ اس کے نتیجے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شخصیت ہے ظاہر ہے کہ اس پر بہت ایک برا دھبا لگتا ہے، اور نہ صرف یہ کہ یہ ایک سٹگما ہے جو ہم ان کی ذات پہ دیکھتے ہیں جو اس نتیجے میں اس واقعے سے لگ جاتا ہے، بلکہ خواتین و حضرات خود قرآن مجید میں جس طرح سے اس شادی کو بیان کیا گیا، اس نکاح کو بیان کیا گیا، وہ یکسر مختلف ہے اور ایک بالکل مختلف شکل سامنے آتی ہے۔ اور اس میں ہم استاذ امین احسن اصلاحی نے جس طرح سے اس کو بیان کیا اس کو اسٹڈی کریں گے۔ میں اس سے پہلے کہ آپ کے سامنے ان آیات، ایک ہی وہ آیت ہے سورہ احزاب کی، اس کا ترجمہ کروں جس میں یہ سارا معاملہ زیر بحث ہے۔ خلاصتاً میں یہ چاہتا ہوں کہ استاذ نے جس طرح سے اس واقعے کو سمجھا ہے روایات کو قرآن کی روشنی میں جانچتے ہوئے، وہ مختصراً ایسے ہے کہ زید بن حارثہ جو ہیں یہ بنو کلب کے ایک نوجوان تھے، اور بچپن ہی میں کسی جنگ میں یہ غلام پکڑے گئے اور ان کو غلام بنا لیا گیا۔ اور پھر یہ ہوا کہ حکیم بن حزام جو حضرت خدیجہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زوجہ ہیں، تو حکیم بن حزام جو ہیں حضرت خدیجہ جو ہیں ان کی پھوپھی ہیں، تو حکیم بن حزام نے یہ جو زید بن حارثہ ہیں ان کو خریدا اور اپنی پھوپھی کو دے دیا، یعنی حضرت خدیجہ کو دے دیا۔ اس کے بعد جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی ہوتی ہے حضرت خدیجہ سے، تو وہ ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کر دیتی ہیں، ان کو ہبہ کر دیتی ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم بن جاتے ہیں اور غلام ہوتے ہیں اس طرح سے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی رفاقت میں، ان کی خدمت میں وہ کوئی کسر نہیں اٹھا رکھتے، اور ادھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی جو معاملہ ہے وہ شفقت کا اور محبت کا اتنا زیادہ ہے کہ گویا کہ ایسا لگتا ہے کہ وہ ان کے منہ بولے بیٹے بن گئے ہیں، اور ان کو منہ بولے بیٹے کی حیثیت بھی حاصل ہو گئی ہے۔ اور اس سلسلے میں جب ان کے والد اور چچا یعنی زید بن حارثہ کے والد اور چچا ان کو لینے آتے ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ٹھیک ہے میں آپ کو دینے کو تیار ہوں، اور ہم زید ہی سے پوچھ لیتے ہیں اگر وہ جانے پہ تیار ہیں۔ لیکن بیان کیا جاتا ہے تاریخ میں کہ زید بن حارثہ نے کہا کہ نہیں، میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہوں گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آزاد کر دیا، اور ان کے ساتھ جیسے کہ میں نے عرض کیا جس طرح سے معاملہ کیا، وہ اس کو انہوں نے ان کو منہ بولے بیٹے کا، اڈاپٹیڈ سن کا درجہ دے دیا۔ اور مقصد ظاہر یہ تھا کہ اس زمانے میں جو غلامی کا ناسور موجود تھا سوسائٹی میں، اس سے اس سوسائٹی کو آزاد کرنا چاہ رہے تھے، ختم کرنا چاہ رہے تھے، اور اس طرح سے جو آزاد کردہ غلام ہیں اگر وہ شادی کے کسی ادارے میں داخل ہو جاتے ہیں کسی شریف زادی سے، تو اس کے نتیجے میں ظاہر ہے کہ وہ اس کو بہت امپیٹس ملے گا۔ تو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں سوچا وہ یہ تھا کہ انہوں نے اپنی پھوپھی زاد بہن زینب بنت جہش سے زید کی بات کی، یہ سوچ کے کہ اگر ان کی شادی ان کے ساتھ ہو جائے گی، جو اپنی فارمر کیپیسٹی میں غلام تھے، شادی کے بعد اگرچہ ان کو آزاد کر دیا گیا تھا، اور شادی کے بعد جب وہ حضرت زینب جو کہ ایک بہت عرب کی بہت بڑی رئیسہ اور شریف زادی تھیں، وہ اگر ان کے نکاح میں آ جائیں گی تو اس سے ان کا سٹیٹس جو ہے بہت بہتر ہو جائے گا، غلاموں کی جو ایکسیپٹیبلٹی ہے آزاد ہونے کے بعد وہ سوسائٹی میں شاید بڑھ جائے۔ تو اس چیز کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذہن میں رکھتے ہوئے دونوں جانب بات کی، زید بن حارثہ سے بھی بات کی اور حضرت زینب سے بھی بات کی، اور دونوں راضی ہو گئے۔ دونوں پہ کوئی پریشر نہیں انہوں نے ڈالا، دونوں از خود راضی ہو گئے، اور یہ شادی پھر سر انجام پائی۔
گویا کہ حضرت زید بن حارثہ اور حضرت زینب بنت جہش جو ہیں ان کی آپس میں شادی ہو گئی۔ اب حضرت زینب جو ہیں یہ ان کا معاملہ یہ تھا کہ یہ قبیلہ بنی اسد سے تعلق رکھتی تھیں، اور ظاہر ہے کہ عرب کی شریف زادی ہونے کے ناطے ان کے ہاں جو ان کا جو ایک سٹیٹس تھا جو ظاہر ہے کہ بالکل مختلف تھا حضرت زید بن حارثہ سے، وہ ایک آزاد کردہ غلام تھے، تو ایک ڈسپیرٹی تھی، ایک فرق ضرور تھا، لیکن اس کو کوشش کی گئی کہ نبھایا جائے۔ لیکن کچھ عرصے کے بعد منافقین نے بھی اپنی شرارتیں شروع کر دیں، اور یہ معلوم ہے کہ سورہ احزاب جس میں اس واقعے کا ذکر ہے، یہ پوری کی پوری سورہ ایک خاص پس منظر رکھتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ مدینے میں آ کے منافقین انہوں نے پوری کوشش کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مختلف پہلوؤں سے ان کے خاندان پہ حملے کیے جائیں، ان کی جو خاندانی شرف ہے اس کو ڈیمیج کرنے کی انہوں نے کوشش کی، اور بہت سارے فتنے اٹھائے۔ اسی ضمن میں حضرت عائشہ کے خلاف وہ جو فتنہ ہمیں واقعہ جو ہے ہمیں پتہ ہے وہ اٹھایا گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازواج مطہرات ہیں ان کو تنگ کرنے کا جو معاملہ ہے وہ معاملہ کیا گیا۔ اس طرح کی چیزیں ہیں جو منافقین نے کی۔ ایک آخری کوشش تھی کہ کسی طرح سے پیغمبر اسلام کی اخلاقی ساخت مجروح ہو جائے۔ ان کو محسوس ہوا کہ ویسے تو وہ اسلام کے بڑھتے ہوئے زور کو چیک نہیں کر پا رہے، کم نہیں کر پا رہے، تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ اخلاقی ساخت میں جو ہے وہ خراب کی جائے تاکہ عام جو مسلمان ہیں ان کا اعتماد نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اٹھ جائے۔ تو ادھر بھی یہی ہوا کہ حضرت زینب سے شادی کے بعد منافقین نے ایک عظیم پروپیگنڈا اٹھا دیا۔ انہوں نے ایک بہت بڑی ایک کیمپین چلائی اور یہ کہا کہ بھئی کہاں زید بن حارثہ اور کہاں زینب بنت جہش، یہ عرب کے اندر جو کفو کا معاملہ ہے، کفو کا مطلب ہے برابری میں ایک شادی ہونے کا، یہ اس سے بھی ڈیمیج ہوا ہے، اور یہ غلاموں کی کیا حیثیت کہ وہ اس طرح سے شریف زادیوں کی برابری کریں اور شادی میں آئیں، کیونکہ وہاں یہ تصور ہی نہیں تھا اس سوسائٹی میں کہ کوئی غلام جو آزاد کردہ غلام ہے وہ اس طرح سے شادی کرے گا۔ تو منافقین کو موقع مل گیا، اور منافقین نے یہ ایک بہت زبردست کیمپین چلائی، اور یقیناً انسان ہونے کے ناطے حضرت زینب کے اوپر بھی کچھ اس کا اثر ہوا ہوگا، اور پھر ان کو اپنے خاندانی شرف کا بھی احساس تھا، اور یہ وہ پس منظر تھا جس میں زید بن ثابت نے کافی کوشش کے بعد محسوس ہوتا ہے کہ یہ ارادہ کر لیا کہ وہ ان کو طلاق دے دیں گے، اس لیے کہ نبھا نہیں ہو پا رہا تھا، وہ اپنی جو ایک سٹیٹس کی کمی تھی اس کو بہت سینسٹیولی محسوس کرتے تھے۔ اور اس سے پہلے کہ وہ طلاق دیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے جاتے ہیں، اور وہ یہ ان سے کہتے ہیں کہ بھئی چونکہ یہ شادی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کرائی تھی، تو اگر کوئی طلاق کی نوعیت کا قدم اٹھا رہے ہیں تو وہ پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اندیہ لے لیں۔ تو خواتین حضرات، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا تو آپ بہت ہی پریشان ہوئے، آپ نے محسوس کیا کہ بھئی یہ تو ایک ایسا کام کرنے جا رہے ہیں جس سے تو بہت مسئلہ پیدا ہوگا۔ پہلی بات تو یہ کہ یہ غلامی کی جو پوری رسم کا جو اصلاح کی کیمپین وہ خود چلائے ہوئے تھے وہ بہت بری طرح سے متاثر ہوگی اور ایک ٹھپا سا لگ جائے گا۔ پھر ان کو یہ بھی محسوس ہوا کہ حضرت زینب جو ہیں ان کا جو خاندانی شرف ہے، ان کی جو ایک عزت ہے، اس پہ ایک بٹا لگ جائے گا کہ بھئی ان کو طلاق دے دی گئی۔ پھر تیسری بات یہ تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ محسوس ہوا کہ یہ جو جس درجے میں وہ دل شکستہ ہوں گی اور جو معاملہ جس درجے میں پہنچے گا، تو پھر شاید جو آپشن رہ جائے گی وہ یہ رہ جائے گی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود ان سے نکاح کریں، اور اگر وہ یہ کرتے ہیں تو اس سے اسکینڈل لوگ بنائیں گے کہ بھئی یہ تو اپنے بیٹے سے، یعنی منہ بولے بیٹے سے شادی کر رہے ہیں۔ اور پھر اس موقع پہ یہ بھی تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عقد نکاح میں 4 ہی بیویاں تھیں، تو اگر وہ ان سے شادی کرتے تو ظاہر ہے وہ 4 کی لمٹ بھی ایکسیڈ ہو جاتی۔ تو اس چیز کو قرآن نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہ رہے تھے کہ وہ یعنی وہ ڈر رہے تھے کہ اس چیز کا اظہار ہو، تو بجائے اس کے کہ یہ سمجھتے کہ یہ جو خوف تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس کا اصل میں یہ پس منظر تھا کہ لوگ یہ فتنہ کھڑا کریں گے۔ ہمارے بعض مفسرین کی جو لوز تاریخی روایتیں ہیں جو پایہ استناد تک نہیں پہنچتی، اس میں اس طرح سے بات آ گئی ہے کہ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود یہ خواہش کر رہے تھے کہ وہ ان سے شادی کر لیں، اور اس کے لیے انہوں نے پلاننگ کر کے زید بن حارثہ سے طلاق دلوائی، نعوذ باللہ۔ یہ وہ پس منظر ہے جس کی وجہ سے ضروری ہے خواتین حضرات کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس شادی کو قرآن مجید میں کی روشنی میں ایکسپلین کیا جائے۔ یہ میں نے آپ کے سامنے پس منظر رکھ دیا اور خلاصہ بھی رکھ دیا۔ میں اب آپ کے سامنے استاذ نے جس طرح سے اس کو بیان کیا، پہلے اس آیت پڑھتا ہوں، اس کا ترجمہ بھی، اور پھر دیکھیے کہ کس طریقے سے اس جو کچھ تفصیل بیان ہوئی ہے اس کی ایک لحاظ سے تائید ہوتی ہے، وہ کورابوریٹ ہوتی ہے۔ تو یہ سورہ احزاب جو 33 نمبر سورت ہے، اس کی 37 یعنی 37 نمبر آیت ہے۔
اس کا ترجمہ، اس کا متن یہ ہے کہ وَإِذْ تَقُولُ الَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَهُ فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا۔ خواتین حضرات، اس کا سادہ ترجمہ جو استاذ اصلاحی نے کیا اپنی تفسیر میں وہ یہ ہے، اور جب تم، یعنی تم سے مخاطب مراد ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور جب تم اس سے جو اللہ، جس پر اللہ نے انعام کیا تھا اور تم نے بھی انعام کیا تھا، ظاہر یہ اس پہلو کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا، وہ ایک آزاد کردہ غلام تھے، اور خدا کی اس نعمت کے نتیجے میں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں آ گئے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انعام کا بھی ذکر ہے۔ یہ ظاہر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں بھی ان کو ایک خاص شرف حاصل ہو گیا، ان کے منہ بولے بیٹے بن گئے۔ تو یہاں سے آیت کا ترجمہ شروع ہوتا ہے، اور جب تم اس سے جس پر اللہ نے بھی انعام کیا اور تم نے بھی انعام کیا یہ کہہ رہے تھے کہ اپنی بیوی کو روکے رکھو اور اللہ سے ڈرو، اور تم اپنے دل میں وہ بات چھپائے ہوئے تھے جس کو اللہ ظاہر کرنے والا تھا، جس کو اللہ ظاہر کرنے والا تھا، اور تم لوگوں سے ڈرتے تھے، حالانکہ اللہ زیادہ حقدار ہے کہ تم اس سے ڈرو۔ پس جب زید نے اپنا رشتہ کاٹ لیا تو ہم نے اس کو تم سے بیاہ دیا کہ مومنوں کے لیے ان کے منہ بولے بیٹوں کی بیویوں کے معاملے میں جبکہ وہ ان سے تعلق کاٹ بیٹھیں کوئی تنگی نہ رہے، اور خدا کا فیصلہ شدنی تھا۔ تو خواتین حضرات، اس سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلہ تھا۔ پہلی بات تو یہ کہ اس کے اندر جیسے کہ آپ نے یہ دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے تو پورے کی پورا اقدام محض غلامی کی اس رسم کو کہ بھئی ایک غلام جو ہے اس کا سٹیٹس بلند ہو جائے، جو فارمر کیپیسٹی میں غلام تھا، اب تو وہ آزاد تھا، اور جب وہ آزاد خاتون سے شادی کرے گا اور وہ بھی سٹیٹس کی تو وہ بہتر ہو جائے گا۔ تو وہ اس رسم کی اصلاح کرنا چاہ رہے تھے، اور ان کو یہ خوف تھا کہ اگر یہ طلاق دے بیٹھیں گے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دلداری کرنے کا ایک یہی طریقہ رہ جائے گا کہ وہ خود ان سے بیاہ دیں، اور اس سے اور زیادہ کیمپین پروپیگنڈے کی بڑھے گی۔ تو یہ وہ خوف ہے جس کا یہاں ذکر ہے، اور قرآن مجید نے یہ کہا کہ بھئی اللہ اس سے زیادہ یعنی حق ہے کہ آپ ان سے ڈریں۔ ظاہر ہے مراد تو یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو مصلحت ہے وہ اس سے زیادہ بڑی ہے، لیکن ہمارے یہاں افسوس ہے کہ اس آیت کے تحت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساتھ جو چیز منسوب کی گئی ہے بعض تفسیری روایتوں میں، وہ ناقابل بیان ہے اور قرآن کے اس بیان کے بھی بالکل خلاف پڑتی ہے۔ تو دیکھیے اس میں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر میں کو بتایا گیا قرآن کی طرف سے کہ وَزَوَّجْنَاكَ، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں پھر ہم نے یہ بیاہ کر دیا تمہیں اس کے ساتھ، گویا کہ وہ جو 4 کی شادیوں کی تحدید تھی اس کو بھی ختم کر دی، اور اس کے آگے ہم دیکھیں گے سورہ احزاب میں پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شادیوں کو ایک خاص ضابطہ دیا گیا ہے، اور یہ بھی بتا دیا آخر میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتا دیا کہ یہ اس لیے کیا گیا کہ ایک اور رسم کی اصلاح ہو، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تو پیش نظر یہ تھا کہ غلامی کا جو انسٹیٹیوشن ہے اس کی اصلاح ہو، اور ظاہر ہے کہ اس کے لیے انہوں نے ایک قدم اٹھایا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ جب معاملہ اس جگہ پہ پہنچا اور آپ کو طلاق، یعنی حضرت زید بن حارثہ کو طلاق دینی پڑ گئی، طلاق دینے کے بعد پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت زینب سے شادی کی انہوں نے کی، تو دیکھیے یہاں اللہ نے کیا حکمت بیان کی۔ اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں یہ اس لیے حکمت بیان کی کہ عرب میں منہ بولے بیٹے کی جو حیثیت تھی وہ اصل بیٹے کے برابر ہو گئی تھی، اور اگر آپ اصل بیٹے سے کی بیوی سے شادی کریں، گویا کہ اپنی بہو سے آپ شادی کر رہے ہیں، تو یہ کتنا ناگوار سمجھا جاتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس اصلاح کو پیش نظر کر تھا کہ منہ بولے بیٹے کی ہرگز وہ حیثیت نہیں ہے جو اصل بیٹے کی ہے۔ چنانچہ آپ کے سٹیچر کا آدمی کہ جو نبوت کے منصب پہ فائز ہے ان کو رسپانسبل بنایا گیا کہ منہ بولے بیٹے کے ساتھ جو بیوی کے ساتھ جو شادی کی ممانعت تھی اس کو ختم کیا جائے، یا شادی کے بارے میں جو تصور قائم ہو گیا تھا کہ بھئی یہ تو اصل میں اصل بیٹے کی طرح ہیں، اگر آپ اس کی بیوی سے شادی کریں گے تو گویا ایسے ہی کہ آپ نے بہو سے شادی کر لی۔ اس رسم کی اصلاح کرنا مقصود تھا، اس لیے کہ اسلام دین فطرت ہے اور فطرت ہی پہ چیزوں کو لوٹانا ضروری ہے، اور اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو چنا کہ اس درجے کی جو ایک رسم عرب معاشرے میں گڑی ہوئی تھی اس کی اصلاح کریں۔
تو آپ خواتین حضرات دیکھ سکتے ہیں کہ یہ قرآن مجید کا ایک مشکل مقام ہے، اور شاید اس لیے اتنا زیادہ مشکل اس کو بنا دیا گیا کہ اس کی تفسیر جو کی گئی، میں نے آپ کے سامنے کچھ اشارے کیے ہیں، آپ اگر مفسرین کی کتابیں اٹھا کے دیکھیں گے، خاص طور سے تاریخی روایتوں کو بھی اور تفسیر روایتوں کو، تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کیا عجیب و غریب معاملات ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب کیے گئے، جو ہم کسی عام شریف آدمی سے منسوب نہیں کر سکتے، چہ جائے کہ اللہ تعالیٰ کے جلیل القدر اور آخری پیغمبر کے ہم کریں۔ تو یہ استاذ بھی نصر اصلاحی نے اس کو ایکسپلین کیا ہے۔ میں عرض کروں گا کہ آپ استاذ کی تفسیر کو ضرور اٹھا کے دیکھیے، سورہ احزاب 6 جلد میں ہے، 33 نمبر سورہ ہے، اس کی جو آیت ہم نے پڑھی ہے یہ 37 نمبر آیت ہے، اس میں پورا پس منظر اچھی طرح سے بیان ہو جاتا ہے، اور ہرگز ایسا معاملہ نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کوئی اقدام کیا گیا کہ وہ حضرت زینب کے جسم کو دیکھ کے نعوذ باللہ، یا انہوں نے ان کو ایک خاص کیفیت میں دیکھا جس سے وہ ان کے محبت اور عشق میں گرفتار ہو گیا، پھر انہوں نے پلاننگ کر کے حضرت زید بن حارثہ سے طلاق دلوائی تاکہ وہ خود شادی کر سکیں۔ اس کو جس درجے کا اسکینڈل بنا کے پیش کیا گیا، ایسی کوئی بنیاد نہیں ہے۔ ہمیں اس طرح کے معاملات میں قرآن مجید کو بنیاد بنا کے رکھنا چاہیے، اور قرآن مجید بھی اصل میں اس کا محتاج نہیں ہے کہ ہم کسی تفسیری روایت کی روشنی میں اس کو سمجھیں، بلکہ قرآن کی زبان کی روشنی میں ہم قرآن کو براہ راست سمجھ سکتے ہیں۔ مکتبہ فراہی نے اس چیز کو واضح کیا ہے۔ استاذ حمید الدین فراہی جو استاذ امین نصر اصلاحی کے استاذ ہیں، انہوں نے اپنی تفسیر میں اس طرح کا بہت سارا کام کیا، ان کی پیروی میں پھر استاذ امین نصر اصلاحی نے ایک یعنی پورے قرآن کی تفسیر لکھی۔ فراہی صاحب تو صرف 14 سورتوں کی تفسیر لکھ پائے تھے، لیکن امین حسن اصلاحی صاحب کو پوری کی پوری تفسیر لکھنے کا موقع ملا، اور پھر ان کی پیروی میں ہمارے جلیل القدر استاذ جاوید احمد غامدی نے مزید اپنے پچھلے 2 اساتذہ کے کام کو آگے بڑھایا، اس کو مزید پرسائز کیا، بعض جگہ پہ اختلاف کیا، لیکن اصولوں میں بہرحال وہ متفق رہے۔ تو خواتین حضرات، آپ کو میں عرض کروں گا کہ آپ کو موقع ہو تو اس تفسیری اپروچ کو اسٹڈی کرنے کے لیے ایک بہت اچھی کیس اسٹڈی ہے یہ سورہ احزاب، جو کہ پس منظر میں خاص سورہ ہے، کس طرح سے منافقین نے ایکا لگا لیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی زندگی کو ڈیمیج کرنے کے لیے، اور کس طرح سے قرآن مجید نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ان سارے معاملوں کو صاف کیا تاکہ مسلمانوں کے اندر کوئی بددلی نہ پھیلے۔ تو آپ ضرور اس کا مطالعہ کیجئے، اور امید ہے انشاءاللہ کہ اگر ذہن میں کوئی سوالات ہوں گے تو میں اس کے لیے ہمیشہ حاضر رہوں گا۔ اپنا خیال رکھیے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔